سامان ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، موسم جو ہے وہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، ٹیمپریچر ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ موسم جو ہے سیاست کی طرح چلتا ہے، جیسا سیاست ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو آگے آپ بات سن رہے تھے شاہ صاحب کی، تو مجیب صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے یہاں ڈنمارک میں صدر ہیں، اور ایس ایف پارٹی کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور سیاست میں گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈنمارک کی سیاست کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس پر عملی بات بھی کرتے ہیں۔ تو مجیب صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب، موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے جس طرح سیاست تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پہلے دوسرے ملکوں کی سیاست ہوتی تھی، اب ڈنمارک کی سیاست بھی صبح دوپہر شام تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج 5 جولائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 جولائی 1977 کو ایک ڈکٹیٹر نے جمہوری نظام کے اوپر شب روز مارا۔ تو وہ جو جمہوری نظام کو ایک ڈکٹیٹر نے 5 جولائی 1977 کو ختم کیا، اس کی آج ہم پرزور مذمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جلدی ابھی تھوڑی دیر کے بعد پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ بھی ہے۔ تو رائے صاحب، یہ ہے کہ ملک کی ترقیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر چیز کا تسلسل جو ہے نا وہ لگاتار آپ نے ہوتا رہے۔ ذکر کیا مذمت کا، تو اس کے بعد آپ نے ٹاؤن ہال یا پارلیمنٹ کے سامنے تو نہیں جانا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جو ہے جیسے جمہوریت میں کہ آپ احتجاج کرتے ہیں، وہ ہمارا احتجاج ہوتا ہے۔ ہم وہ والے ایسا احتجاج ہم نہیں کرتے کہ جس سے جو ہے نا کسی کو ڈسٹربنگ ہو۔ ہمارا احتجاج سب کو پتہ ہے، 49 سال سے اس کا احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ جنرل ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک ڈکٹیٹر، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے ایک جمہوری نظام کو تباہ کیا۔ اور آج وہ جمہوری نظام اگر قائم رہتا، شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہتے، تو ملک کی جو ہے ترقی، اس میں بہتری آتی، ملک میں بہترین طریقے سے ترقی کر رہا تھا۔ اس وقت کے دور میں آپ نے دیکھا ایٹم بم کی طرف ہم گئے، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں آپ کا نام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسلامی کانفرنس کرائی۔ سب سے جو بڑا کام دیکھیں انہوں نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنتی ہوگی، انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہوئیں جو کہ ملک کے لیے بہتر تھیں، لیکن کیونکہ جو یہ سونی طاقتیں جو ہوتی ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے اچھے لیڈروں کو پھر ضائع کروا دیتی ہیں۔ تو میں ایز اے صدر پاکستان پیپلز پارٹی اس ڈکٹیٹرشپ کی میں مذمت کر رہا ہوں۔ اور یہ مذمت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے سڑکوں پہ جا کے کوئی آپ نے ڈنڈے اٹھا کے لے کے جانا ہے جی ہم آج مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایسی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ سبق نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں احتجاج کرنے کا طریقہ کا ایز اے جمہوریت کے طریقے سے سکھایا گیا ہے، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ باقی اب آ جائے اگر یہاں پہ لوکل سیاست کی، تو آپ کو پتہ ہے چھٹیوں پہ ہیں سارے لوگ، کمون بھی چھٹیوں پہ ہے، ریجن بھی چھٹیوں پہ ہے، پارلیمنٹ بھی چھٹیوں پہ ہے، وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگ ڈنمارک میں بھی چھٹیاں گزار رہے ہیں، اسکول بند ہو چکے ہیں۔ موسم آپ کو پتہ ہے کبھی پچھلے دنوں میں بہت ہی اچھا تھا، ابھی کبھی انگڑائی لیتا ہے، کبھی سورج سامنے آ جاتا ہے، کبھی بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں، اور باقی موسم بھی ایسے ہی چل رہا ہے، اپنی کمیونٹی کا موسم بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ شکر الحمدللہ، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ لیکن یہ سب مجیب ملا صاحب، جلا سب کچھ ہے۔ کمیونٹی کا موسم تو چل رہا ہے کہ، اور ایک خبر جو ہے میرے سامنے بھی پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، مطلب خاموش لیڈر ہیں چودھری اشرف صاحب، اور خاموش لیڈر ہیں ملک نذیر صاحب، اور تیسرے آپ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو صلح میں یہ کوئی صلح کی بات، اس میں کچھ چھوٹی موٹی جو ہے وہ خبریں کسی نے میرے کان میں ڈالی ہیں، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ جی ایسی ہے جی، شکر الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند بھائی جو ہے وہ 15-20 لوگ بیٹھے تھے اس دن، بڑے سارے معزز لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ چودھری اعجاز صاحب تھے، چودھری افتخار صاحب تھے، اور بے شمار نام جو کہ کچھ جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ آغا ندیم صاحب اس میں موجود تھے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں پہ ان دونوں بھائیوں نے صلح کی، اور اس میں سب نے خوشی کا اظہار کیا، اور سب مطمئن ہوئے، اور ہم بھی بہت خوش ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کام ہے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح ہونی۔ اور پھر آپ کمیونٹی میں جتنے ہم لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ اب ہم ایک دوسرے کو نظر میں رہتے ہیں،
دیکھیں جی کسی کا وقت کسی بھی کچھ خاص ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دن مقرر کیا ہوا ہے, تو پھر ہم نے ایک دوسرے کو کندھے دینے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسوں یہ 2-3 دن کی پہلے کی بات ہے, یہ بہت ہی اچھا شگون تھا کہ شکر الحمدللہ کہ دونوں بھائیوں میں صلح ہوئی. جی صلح کو ہمیشہ اچھا ہی پازیٹیو لینا چاہیے. تو مجیب صاحب آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ قانون تو بہت سارے تبدیل ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, سختیاں آ رہی ہیں, اور ہمارے تھنک ٹینک آتے ہیں کہ سختیاں ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. بالکل آپ کی بات تو درست ہے جی, سختیاں ہماری اپنی وجہ سے مراد کو آپ پاکستانی کمیونٹی کا ہم نہیں لیتے. سارے فارنر جہاں پہ ہیں نا, تو اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, ہر بندے کی جو اپنی سوچ ہے, ہر بندے کی. لیکن شکر الحمدللہ ہماری جو کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے جو نئی جنریشن ہے, نئے بچے ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اچھے جابس پہ ہیں, اور ان کا ایک سوسائٹی میں نام ہے, تعلیمی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ ہم سب سے آگے ہیں. تو شکر الحمدللہ کمیونٹی میں جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں لینا کی یہ فارنرس کی, تو اس میں خالی پاکستانی نہیں ہے, اس میں تو ساری کمیونٹیز آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں باقی کمیونٹیز کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی نہیں ہے, باقی کمیونٹیز میں بھی بے شمار لوگ بہت اچھے ہیں, ان کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے بھی اچھے جابس میں ہیں. لیکن میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا, ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن کے بیٹے بیٹیاں ویل ایجوکیٹڈ, اچھے جابس, اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں راجا صاحب کہ جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا, جو ڈنمارک کی ہیں, وہ بھی اپنے کارڈز کھیلتی ہیں نا. انہوں نے بھی الیکشن لڑنے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی آگے جانا ہوتا ہے, انہوں نے بھی کچھ بات کرنی ہوتی ہے, اپنی قوم کو بتانا ہوتا ہے, دیکھیں جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چھٹیاں ختم ہوگی انشاءاللہ اکتوبر میں, تو جیسے بھی کوئی اگر ہمارے ایسی چیز کے خلاف آتی ہے بات, تو ہم انشاءاللہ میں ایسف کی جماعت میں جا کے اس کی آواز بنیں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بات کریں گے. لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ ہر چیز جو ہے اکتوبر کے بعد آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع. آہستہ آہستہ بہتر شروع ہوگی. مجیب صاحب بڑے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں, شہادت امام حسین کانفرنسیں ہو رہی ہیں ہر مساجد میں, کلچر سینٹر میں, آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ, امن کا پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امن کا پیغام دیا. انہوں نے ایک وہ والا سبق ہمیں عطا فرمایا کہ جو ساری زندگی نہیں بھول سکتا. انہوں نے نماز کی تلقین کی, دیکھیں نماز کی انہوں نے تلقین کی, اور اپنے نانا کا جو ہے وہ اسلام ہے اس کو انہوں نے زندہ کیا. آج مسلمان اگر اسلام اگر زندہ ہے, تو کربلا کے بعد آپ کو پتا ہے اسلام زندہ ہے. اور ہم شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ جو آپ نے دیکھے نا, آپ نے شعر بھی سنا ہوگا, رسول نانا بابا علی ہے, اجے بھی پشدائیں حسین کی ہے. تو شکر الحمدللہ حضرت امام حسین کی جو قربانیاں ہیں, اس پورے خاندان کی قربانیاں ہیں, اہل بیت کی قربانیاں ہیں, وہ ہمارے لیے ایک یہ مشعل راہ ہے, اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. مجیب صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں یہ کہوں گا جی, ہم آپس میں پیار محبت, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے, اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو جائے, ایک دوسرے کو درگزر کریں, معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ کہتی ہے کہ معاف کرنے والا جو وہ بڑا ہے. تو میری یہی خواہش ہوگی کہ ہم جتنے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, آپس میں پیار محبت سے. دیکھیں سیاست میں سیاسی ویژن ہوتے ہیں, سیاسی ویژن سے مراد آپ کی ذاتی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ذاتی طور پہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے, پیار سے, محبت سے رہیں. اور اگر کوئی سیاست میں ہم نے کوئی اپنا اختلاف کرنا ہے, وہ سیاسی لحاظ سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں راجا صاحب اتفاق پیار, ابھی دیکھیں بڑے بڑے اچھے پروگرام اور بھی ہو رہے ہیں, یا مینگو فیسٹ ہو رہے ہیں, ابھی کل بھی تھا ایک, ابھی 11 کو بھی کوئی ہے, 19 کو بھی ہے. تو دیکھیں لوگ اس میں بھی مصروف ہو رہے ہیں, اپنا انجوائے کر رہے ہیں, موسم اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھائی چارے کا ایک طریقہ ہے, آپس میں محبت پیدا کرنی ہے, آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہے. تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے. مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. سامان ناظرین, یہ تھے ڈنمارک پیپلز پارٹی کے صدر مجیب الرحمان قریشی صاحب, جو کہ یہاں ڈنمارک کی ایس ایم پارٹی کے ممبر ہیں.